1385 میں سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کے صدمے سے جا بر نہ ہو سکا۔ یہ شہزادہ فن سپاہ گری اور سپہ سالاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا، اور خان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا، اور خان نے اپنے 33 سال کے دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ اس نے نہ صرف ایشیا کوچک کے بقیہ وزنیتی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعض ترکی ریاستوں مملکت عثمانیہ میں کر لی، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تیرس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا، جو اس پر براعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔ جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، ان کا بنیادی پتراسی نے اپنے ہاتھوں سے رکھا۔ عثمان کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی، لیکن اور خان کے کارناموں نے اس سے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا۔ تاہم اس بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدستور قائم رہی، اور اس صف میں وہ عثمان ہی کا مثیل تھا۔ مسٹر گیمبس لکھتے ہیں کہ نائبہ میں وہ غریبوں کو روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھ سے تقسیم کرتا تھا۔ علوم و فنون کی سرپرستی آل عثمان کی ایک خاص خصوصیت تھی، اور خان کا یہ امتیاز بھی بہت نمایاں تھا۔ بڑے بڑے مشہور علماء اور مشائخ اس کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ انہی میں سے بعض کو وہ اپنے قائم کردہ مدرسوں میں مدرس مقرر کرتا، مثلاً ملا داد کیسری اور تاج الدین کرد، جو کہ یک کے بعد دیگری نائشہ کے مدرسے میں مدارس اول مقرر ہوئے۔ بروسا کے علم و فضل کی شہرت اس وقت بھی قائم رہی جب یہ دولت عثمانیہ کا پایہ تخت نہ رہا، اور مدت یہ شہر اہل فضل و کمال کا مرکز بنا رہا۔ یہی عثمانیوں کے اولین شعراء نے اپنے کلام سنائے، اور یہ ان کے بڑے بڑے شیوخ و ابدال کے مزارات بھی آج بھی عقیدت کے پھول چڑھائے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گھنٹے کے نشان کو بھی دبائیں، تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ہی مل سکے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔